السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام اما بعد۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فی بیت ربکم فلا تخلوه وإن لم تناظروا صلوات سارے کرام، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، خدا رب العالمین نے یہ عظیم سعادت آپ کے حصے میں رکھ دی ہے۔ روایات کی روشنی میں دو طرح کے لوگوں کو اللہ نے اپنا مہمان کہا۔ ایک حاجی کو اللہ نے اپنا مہمان کہا، ضیوف الرحمان، جو سفر حج کے لیے آمادہ ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور دوسرا ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ ہم جیسے گناہگار، خطاکار، باقی انسان اس کا مہمان بنے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے، جو ارحم الراحمین ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی بزرگی اور اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں کہ ایک عبد گناہگار اللہ کریم کا مہمان بنے۔ انشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کی مہمانی پہ جا رہے ہیں اور ضیوف الرحمان کا لقب پا رہے ہیں، اور حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اصول کافی شریف میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ وہ 5 چیزیں، پہلی نماز ہے، دوسری زکوٰۃ ہے، تیسری روزہ، چوتھی حج، اور 5ویں چیز ولایت۔ تو یہ حج ایک اہم ترین عبادت ہے جس کو اسلام کی عمارت کا 5واں ستون کہا گیا ہے، جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دین اسلام ہے، لفظوں کی شکل میں دین اسلام لفظوں کی صورت میں قرآن ہے، دین اسلام انسان کی شکل میں امام ہے، اور دین اسلام عمل کی صورت میں حج ہے۔ اور حج کا فلسفہ جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا اپنے خطبہ فدق میں، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ فدق پڑھا اور اس میں احکام شریعت کے فلسفے کو بیان کیا، اس میں حج کا جو فریضہ، اس کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض الحج تشریعاً للدین، اللہ نے حج کو اس لیے فرض قرار دیا کہ دین کو پختہ اور مضبوط کیا جا سکے۔ دین کی پختگی، دین کی مضبوطی کے لیے حج کو فریضہ قرار دیا۔ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ایک وصیت نامے سے ایک وصیت کا جملہ جس سے میں نے آغاز کیا اپنی گفتگو کا، یہ وہ وصیت نامہ ہے جو ضرب لگنے کے بعد، شہادت سے پہلے مولا امیر المومنین نے وصیت فرمائی۔ ان میں ایک وصیت یہ ہے، اللہ فی بیت ربکم۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، کیا عاطفی ہے، کیا اس میں چاشنی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم حج کی وصیت کرتا ہوں، فرمایا خدا را میں تمہیں تمہارے رب کے گھر کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، خانہ کعبہ کا طواف
رکنے نہ پائے۔ اگر خانہ خدا کو چھوڑ دیا گیا، اور امیر المومنین فرماتے اگر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیا گیا تو پھر یاد رکھو لم تناظروا، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرض اللہ علیہ الحج ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا، مات یہودیا و نصرانیا۔ جس شخص پر اللہ نے حج کو واجب کیا اور اس نے حج نہ کیا، موت آ گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں یہودی مر گیا یا عیسائی مر گیا، اسلام پر اس کی موت نہیں آئی جس نے واجب حج کو ترک کر دیا اور حج کیے بغیر موت آ گئی۔ ائمہ علیہ السلام کس قدر حج کے لیے تاکید فرماتے تھے، اور یاد رکھنا حج مستطیع پر فرض ہے، اور مستطیع کون ہے؟ جو مکہ آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے اور اتنے عرصے میں اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا سامان بھی ان کے پاس ہے، وہ شخص مستطیع ہے اور اس پر حج کرنا واجب ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نقدی صورت میں مثلا 13 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں تو 13 لاکھ روپیہ یا 13 لاکھ کی پراپرٹی یا 13 لاکھ کا کوئی اور کسی شکل میں اتنا سرمایہ موجود ہے کسی کے پاس، اس پر حج واجب ہے۔ اگلی بات بھی ذرا سن لیں کہ فقہا کا فتویٰ ہے جس سال انسان مستطیع ہو اسی سال میں حج کرنا واجب ہے، جو اولین امکانی فرصت میں حج کرنا واجب ہے۔ فرض کریں اس سال میں آپ کے پاس حج سے پہلے اتنے پیسے آ گئے تو اس سال میں حج کرنا واجب ہے۔ اور اگلی بات بھی ذرا سن لیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہ مبتلا بھی مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے عزیز و اقارب بچے پردیس چلے گئے، وہاں سے کمائی بھیجی، وہاں سے پیسے بھیجے کہ میں ابا جان کو حج کروا دوں، میں ماں کو حج کروا دوں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں خواہش ہوتی ہے اولاد کی، وہ سب سے بڑی تابعداری اور فرما برداری یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اولاد اپنے والد کو حج کروا دے اور اپنی ماں کو حج کروا دے۔ میں شرعی مسئلہ سے کر رہا ہوں، ماں باپ کو حج کروانا واجب نہیں ہے، جس کے پاس اتنے پیسے آئے ہیں خود اس پر حج کرنا واجب ہے۔ ایک بات اور سنیں، جس پر اپنا حج واجب ہے وہ کسی کا نائب بن کے حج نہ کر سکتا ہے نہ کسی کو حج کروا سکتا ہے، پہلے اپنا فریضہ ادا کرے۔ اپنا فریضہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پھر وہ بے شک سارے جہان کو حج کروائے، پہلے اپنا واجب ادا کرے، یہ اس پر واجب ہے، ماں باپ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اپنا واجب ادا کرنے کے بعد بے شک پھر وہ صلہ رحمیاں کرے اور یہ سعادت حاصل کرے، اپنے ماں باپ کو حج کروائے، لیکن پہلے اپنا حج کرے، واجب اس پر ہے۔ سامعین گرامی، اس قدر فضیلت حج کی میں نے نا روایات میں 2 طرح کے لوگوں کے بارے حسرت پڑھی ہے، ایک جو حج کے لیے نہ جائے اور دوسرا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائے۔ میں ذمہ داری سے حدیث بیان کر رہا ہوں، آقا کی حدیث ہے کہ جو لوگ قبروں میں چلے گئے جنہوں نے حج نہیں کیے، قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ کاش یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، اتنی دنیا کا کوئی مالک ہو جائے، وہ حسرت کرے کہ کاش مجھ سے دنیا و ما فی دنیا لے لیا جائے اور ایک حج میرے نام اعمال میں درج کر دیا۔ ایک اس شخص کی حسرت ہے جس نے حج نہیں کیا، اور دوسری اس شخص کے لیے حسرت ہے، قیامت کا دن آئے گا، امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کے زائرین کی
جو تعظیم اور تکریم ہوگی میدان معاشر میں، چھٹے امام سے روایت فرماتے ہیں میدان معاشر میں موجود ہر فرد اس وقت یہ تمنا حسرت کرے گا کاش میں بھی کربلا گیا ہوتا اور کاش میں نے بھی مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کی۔ ڈاکٹر احمد وائلی نجف اشرف کے بہت قائد خطیب تھے، انٹرنیشنل خطیب۔ جو حضرات متوجہ ہیں وہ تو ہیں، جو نہیں ہیں میں توجہ دلاتا ہوں کہ نجف میں کوفہ میں جناب کمیل کا جہاں پہ مزار مبارک ہے ان کے ہاتھے میں ان کی قبر ہے۔ ڈاکٹر احمد وائلی نجف اشرف کے بڑے قائد خطیب تھے۔ انہوں نے ایک روز عاشور خطاب کیا تھا دمشق میں، اور اس خطاب اس تحریر کی شکل میں نے پڑھا۔ اس میں انہوں نے ایک انگریز کا قول نقل کیا، چونکہ ان کا خطاب عربی میں تھا تو وہ جملہ عربی میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک انگریز یہ کہتا ہے کہ ما دام للمسلمین قرآن یتلا وقابۃ تقصد وحسین یذکر لا یسیطر علیہ احد۔ ایک انگریز نے یہ کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس تین چیزیں موجود ہیں کوئی مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی مسلمانوں کو اسلام کو شکست نہیں دے سکتا جب تک تین چیزیں ہیں مسلمانوں کے پاس۔ کون سی پہلی چیز؟ جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک قرآن ہے مسلمانوں کے پاس۔ دوسری چیز وقابۃ تقصد، جب تک کعبہ ہے اور کعبہ کا حج اور طواف ہوتا رہے گا کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور تیسری چیز حسین یذکر، جب تک حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور حج کے لیے اتنی تاکید ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ہمارے ہاں ہے ایسے معاشرے میں پہلے جی وہ کام کر رہے ہوں، ابھی گھر بنا رہے ہیں، پھر بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، پھر وہ غلام کام کرنا ہے، تھوڑا کاروبار سیٹ کر رہا ہوں، پھر چلے جائیں گے حج پہ، پھر کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے۔ سرکار کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا جس کام کے لیے اس نے حج کو مؤخر کیا وہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حاجیوں کے منڈے ہوئے تراشے ہوئے سر نہ دیکھ لے۔ کیا مطلب؟ یعنی حاجی حج کر کے آ جائیں گے اور حاجیوں کی وہ ٹینڈ وہ دیکھ لے گا کہ حاجی حج کر کے پہنچ گئے، اور جس کام کے لیے اس نے حج چھوڑا تھا وہ کام نہیں ہوگا اس کا۔ لہذا حج کو یہ بڑے ثابت کی بات ہے۔ یقین فرمائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ایک فکر پائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ سفر حج میں ایک اینکر تھے، گولڈ ٹی وی پہ اینکر ہوتے ہیں، وہ حسن بھائی بلال جہاں تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اس موضوع پر پروگرام کیے، اور یہ حج کا جب ابھی آتا ہے نا تو سویرے آج کل اخبار تو کم پڑے جاتے ہیں، آج کل بھی لکھا جاتا ہوگا، لوگ کہتے ہیں یہ حج ایک دفعہ فرض ہے تو حج کیوں کیا جائے، بار بار حج کی بجائے آپ وہ پیسہ کسی اور رفع کے فلاح کے کام میں خرچ کر دیں، یتیم خانے پہ خرچ کر دیں، وہ مسجد بارگاہ بنوا دیں، وہ کام نہ کر لیں، وہ کسی کی شادی کروا دیں، وہ کسی کا یہ کر دیں، اس طرح کی ایک فکر پائی جاتی ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ جب ایک حج کر کے آئیں تو دوسرے حج کی تیاری شروع کر دیں۔ مجھے یہ بتائیے آئمہ کو پتہ نہیں ہے کہ حج ایک مرتبہ واجب ہے یا کئی مرتبہ واجب ہے؟ پھر ہمارے آئمہ کی سیرت میں کیوں ملتا ہے امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج کی، جی فلاں امام نے 30 حج کیے، فلاں امام نے 20 حج کیے، تو ایسا کیوں ہے؟ سامنے گرامی یہ بہت بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے، اور حج صرف حج نہیں، حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے، حج کے ساتھ 6 معصومین کی زیارات بھی ہیں۔
اللہ کی اس کائنات میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مبارک ترین سفر، مقدس ترین سفر اس کائنات میں ہے تو وہ حج و زیارت کا سفر ہے۔ اور حج میں، حج کے ساتھ مدینہ کی زیارات ہیں، 6 معصومین کی زیارات ہیں، اور پھر حج میں وہ مقامات ہیں کہ اللہ جن کے لیے فرماتا ہے آیات بینات و مقام ابراہیم، مکہ میں وہ پہلی زمین جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنائی گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ذرا اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ کے لیے تعبیر جو حج کے لیے آئی ہے نا، یہ کسی اور فریضے کے لیے نہیں آئی۔ للہ علی الناس، للہ کی تعبیر کیا ہے کہ حج اس لیے نہ ہو، ایک حدیث آتی ہے بڑی خوفناک ہے، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ جو حج کریں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ کچھ لوگ صرف تفریح کے لیے حج کو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حج اس لیے کریں گے کہ صرف اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوایا جائے۔ مجھے یاد ہے جس طرح شاہ صاحب بڑے واقعات دلچسپ سناتے ہیں، ایک میرے ساتھ ہوا، ایک سفر حج میں حرم میں مکہ میں بیٹھ کے ایک پروفیسر صاحب تھے سیالکوٹ مرے کالج کے، وفات پا گئے، اللہ خدا درجات بلند کرے، کہ بحث ہو رہی تھی کہ حاجی کون ہوتا ہے اور الحاج کون ہوتا ہے۔ تو ان کی رائے یہ تھی کہ جس نے ایک حج کیا وہ حاجی ہوتا ہے، جس نے زیادہ حج کیا وہ الحاج ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، ہاں حاجی ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں، الحاج اس پہ الف لام لگا ہو تو عربی میں الحاج کہلاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا تو میں نے کہا ایک حج کر لے وہ بھی الحاج لکھوا سکتا ہے؟ میں نے کہا لکھوا سکتا ہے۔ تو میں نے کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے نام کے ساتھ لکھوا لوں الحاج۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کریں گے، کچھ لوگ تفریح کے لیے کریں، لیکن اللہ فرماتا ہے للہ علی الناس، آج اللہ کے مہمان ہو، صرف اللہ کی رضا، صرف قربتاً الی اللہ۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ تعبیر دیتی ہے، یعنی خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو کافر کہا ہے جو حج سے اعراض کرتے ہیں، جو حج فریضہ حج ادا نہیں کرتے۔ اور آپ حج پہ جائیں ایک ایک قدم پر ایک میں اگلی بات کر رہا ہوں، میں نے بڑا تقابلی جائزہ لیا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور حج بیت اللہ کا۔ خدا کی قسم جو اجر، جو فضیلت، جو ثواب ایک حاجی کے لیے بیان ہوا ہے وہ ظاہر امام حسین کے لیے بھی بیان ہوا۔ یہی خانہ کعبہ کا طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو طواف کعبہ کے لیے چلتا ہے، ہر وہ قدم جو اٹھاتا ہے اس پہ ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے، اور بعین ہی یہی ثواب اس غائب کے لیے بھی ہے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے چلتا ہے۔ اللہ ایک ایک قدم پہ نیکی درج کرتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، درجہ بلند کرتا ہے۔ طواف آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کم سعادت ہے؟ طواف ان اللہ حدیث مبارک ہے یباہی بالطائفین، اللہ ملائکہ پر فخر و مباحات کرتا ہے، میں نے طواف کرنے والے بندوں کو دیکھا۔ یہی سے بات آتی میرے ذہن سے نکلنا ہے، ذرا اس کو بھی توجہ فرما دیں۔ دیکھیے عمرہ اس طرح کہ ابھی بتایا گیا، پہلے آپ مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے احرام باندھیں گے عمرہ تمتع کا۔ عمرہ تمتع کر لینے کے بعد پھر کوئی اور عمرہ آپ نہیں کر سکتے۔ عمرہ تمتع کے بعد حج مکمل کریں گے، پھر حج کے بعد اگر آپ کے پاس ایام ہوئے تو پھر آپ عمرہ مفردہ کریں گے۔ ابھی جو جا کے آپ عمرہ کریں گے عمرہ تمتع ہوگا۔
عمرہ تمتع کے بعد اور حج سے مکمل ہونے سے پہلے اور کسی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ آپ اپنا عمرہ تمتع بھی اپنا باطل کر بیٹھے۔ آپ اپنے اس پہ زور دیں۔ بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں فرصت ہو ہمت ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمرہ آپ کے لیے ہے۔ ہاں، آپ طواف کا ثواب دیا کر سکتے ہیں۔ طواف خود مستقل عبادت ہے، طواف خانہ کعبہ کا طواف آپ اپنے مرحومین کے لیے، زندہ کے لیے، اپنے ملتان نشین دعا کے لیے طواف کر کے اس کا ثواب ان کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس مسعی کو صفا مروہ کے درمیان سعی کی فضیلت جانتے ہیں؟ پھر مجھے یاد آ رہا ہے اس سعی کے لیے میں نے پڑھا سرکار کی حدیث، جو عمرہ مکمل کرتا ہے، جو سعی صفا مروہ کے درمیان مکمل کرتا ہے، خارج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے اس طرح آج پیدا ہوا ہو اور آج شکم مادر سے باہر دنیا میں آنے والا بچہ معصوم ہے، اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہی جملے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی موجود ہیں، جو آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے لوٹتا ہے، خارج من ذنوبہ کیوم ولدتہ، اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے لوٹتا ہے۔ آج وہ شکم مادر سے باہر اس دنیا میں آنے والا بچے کی طرح وہ معصوم ہو کے لوٹتا ہے۔ مومنین کرام، ایک بات یاد رکھیے، حج کرنا مشکل ہے۔ اگلا جملہ یاد رکھیے، حج کرنا آسان ہے لیکن حج کو بچانا مشکل ہے۔ آج تو بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، لیکن حج کرنا اتنا اہم نہیں، اتنا کمال نہیں جتنا حج کو باقی رکھنا، حج کو بچانا وہ کمال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں سارے، حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس لیے جب حاجی تازہ آئے نا تو اس سے دعا کی التماس کرو۔ روایات کہتے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے نبی کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اہل عرفات کا کوئی سب سے بڑا گناہ بھی ہے؟ آپ حیران ہو جائیں، اہل عرفات کا کوئی بڑا گناہ؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ فرمایا میدان عرفات میں وقوف عرفات کر کے جب نکلتے ہیں شام کو مزدلفہ کی طرف، کوئی انسان شک بھی کرے کہ شاید میرے گناہ نہ بخشے گی، اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی مومن، کوئی حاجی میدان عرفات میں وقوف عرفات کر کے نکلے اور یہ شک بھی کرے کہ شاید میرے گناہ نہ بخشے گئے ہوں، فرمایا اس سے بڑا گناہ کوئی۔ یقین رکھو کہ حج عرفات، کیونکہ یوم عرفات وقوف عرفات یہ حج کا اہم ترین رکن، ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا الحج عرفہ، یہ عرفہ ہی حج ہے، یہ وقوف عرفات ہی حج ہے۔ ضمانت معصوم کی کہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دے۔ معصوم نے فرمایا جب حاجی حج کر کے آتے ہیں مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ اس کی دعائیں مستجاب کرتا ہے، صرف ایک شرط کے ساتھ، ما لم یتلوث بالمعاصی، جب تک حاجی پھر گناہ نہ کرے، جب تک دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اس وقت تک وہ مستجاب الدعوات۔ اپنے دامن کو گناہ
میں نے عرض کیا مولانا محمد عباس نقوی آل اللہ مقام شریف، مجھے ان کے جملے یاد ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے ایام کو پیکج ہے، پہلے تو سعادت مجھے بھی اللہ نصیب کرتا رہا، آپ بھائیوں کے ساتھ جاتے تھے نا، محروم ہو گئے سعادت سے۔ وہ قبلہ فرمایا کرتے تھے چونکہ زیادہ دن رہتے تھے، آج مکمل ہو جاتا تھا، پھر بھی چونکہ 40 دن کا پیکج ہوتا تھا تو پھر رہتے تھے، تو پھر فرماتے تھے کہ آج کرنے کے بعد آپس میں گلے شکوے قیمتیں، ایک دوسرے کی چغلیاں، ایک دوسرے کو وہ کر کے حج کیا ہوا یہیں مکہ چھوڑ کے نہ چلے جانا، گناہ کر کے اپنا حج یہیں پہ اثر اس کا ختم کر کے نہ جانا، اپنے حج کو بچانا، ہر طرح کے گناہ سے اپنے دامن کو بچانا، اور مستجاب دعوات اپنے وطن کو لوٹنا۔ میں اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، شاید اذان ہو چکی ہے، لیکن دوستو میرے جو چند سالہ تجربہ رہا نا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ لوگ حج اور مسائل حج کو اہمیت نہیں دیتے، ایک فارمیلٹی بس، ٹھیک ہے جتنے حج کر کے آ گئے، خدا را ایسا نہ کیجیے۔ بڑے دقیق مسائل ہیں، سارا سال عمر پہ لوگ جاتے رہتے ہیں تو رابطے میں رہتے ہیں۔ عجیب ایک بیماری ہماری قوم کو، پہلے مسئلہ نہیں پوچھتے، جب کوئی وہ غلط کر بیٹھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا کروں ایسا نہ کر بیٹھا، تو اللہ کے بندو پہلے پوچھو نا یار، جب غلط کر لیا۔ ابھی یہ پچھلے مہینے چند دن کی بات ہے، عمرہ سے حافظ آباد کا ایک جوان، اس کو یہاں سے پہلے میں نے بریف کیا جتنا میں اس کو سمجھا سکتا تھا، بغیر احرام اور بغیر اس کے وہ مکہ پہنچا، احرام نہیں باندھا، پوچھا کیا کروں، میں کہا خدا کے بندے تمہیں 1000 بار یہ بات سمجھائی تھی، احرام کے بغیر مکہ داخل ہونا گناہ ہے، حرام ہے حدود حرم میں احرام کے بغیر۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو الحمدللہ پرائیویٹ جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں ایک مرحلے پر رہنمائی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عالم کے ذہن میں تو، معلم کے ذہن میں تو جو بات آئے گی وہ بتائے گا نا۔ علماء کو کیا پتا کہ آپ کس مشکل میں ہیں اور آپ کو کیا پریشانی ہے اور آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے، آپ پہلے اپنے مسائل علماء سے پوچھیں پھر عمل کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی اپنے علم پر بھروسہ نہ کرے تو اپنے علم پر بھی ناز نہ کرے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں 20 سال نجف اشرف میں، ایک عالم دین 20 سال نجف اشرف میں رہا، ہمارے ساتھ حج پہ تھے، پہلے عمرہ بادل کر بیٹھے، سارے حاجیوں نے عمرہ مفردہ کیا، انہوں نے عمرہ تمتع کیا، عمرہ تمتع کے بعد تو انسان مکہ سے نکل بھی نہیں سکتا، عمرہ مفردہ پہلے کرتے تھے، مکہ جاتے تھے، عمرہ مفردہ کے بعد پھر مدینہ جاتے تھے، پھر مدینہ سے آتے تھے تو عمرہ تمتع کے احرام باندھتے تھے، انہوں نے پہلے عمرہ تمتع کر 20 سال نجف اشرف میں۔ لہذا بے شک آپ جتنے بھی عالم ہوں پھر بھی بعض اوقات مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ہر سال اتنی وہاں پہ فقہا کے جو پیشے ہوتے ہیں، اتنی بحث، اتنی مسائل حج پر ہوتی ہے، بڑے دقیق کسی نے چھٹے امام سے پوچھا آپ کا اتنے عرصے سے حج ہو رہا ہے تو ہر سال کچھ نئے مسائل سے آشنائی ہوتی، میں خود اس کا گواہ، ہر سال کچھ نئے مسئلے پیش آتے جو پہلے نہیں آتے، تو علماء کے وجود سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، یعنی پہلے پوچھو پھر عمل کرو، عمل کر کے غلط عمل کر کے باطل عمل کر کے پھر آپ پوچھیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو توفیق دے گا، اللہ پاک صحیح مناسک کے ساتھ اور صحیح معرفت کے ساتھ اللہ آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور بطریق احسن اس فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، تیرے مہمان ہیں، ہم جاہل ہیں، نادان ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، پروردگار تیرے لطف اور تیرے فضل کے بغیر یہ فریضہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام حجاج کرام کو
صحیح طریقے سے فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آسان طریقے سے مناسک حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو تمنا رکھتے ہیں میرا اللہ ان کو بھی بار بار نصیب فرما۔ وہ ایک بات کی طرف اور توجہ کروں کہ الحج والعمرہ سوقان من الآخرہ، حدیث میں آتا ہے کہ حج و عمرہ جو ہے نا یہ آخرت کے بازار ہیں۔ حج اور عمرہ رزق کو بڑھاتا ہے، حج و عمرہ یہ رزق کے دروازے ہیں جو کھلتے ہیں۔ میں روایات کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں، حج و عمرہ اور زیارات معصومین یہ حج کا دروازہ ہے، جس سے رزق کا دروازہ، جس رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ عمر لمبی ہوتی ہے، زندگی دراز ہوتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور حج کی راہ میں ایک درہم، 1 روپیہ حج کی راہ میں بڑی ایمانداری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، معصوم فرماتے 1 روپیہ حج کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو، حج کے علاوہ اللہ کی راہ میں 2 ملین خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ خدا آپ کے اخراجات کو قبول فرمائے۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھ دیجیے۔ مجاہد کرام، اگر اس حج کے حوالے سے کوئی سوال کوئی دوست کسی کے ذہن میں بھی ہے تو آپ پوچھ لیں، اگر مجھے آتا ہے تو میں جواب ضرور دوں گا۔ اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بس پوچھنا تھا کہ آج کل جتنا وائرل انفیکشن کا ٹائم ہے تو وہاں ماسک لگانے کے بارے میں کیا ہوگا؟ کہاں کہاں ماسک لگا سکتے ہیں، کہاں کہاں نہیں لگا سکتے ماسک؟ احرام کی حالت میں ماسک نہیں لگا سکتے آپ، چونکہ احرام میں تو عورت کے لیے بھی چہرہ ننگا رکھنا واجب ہے، چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، تو مرد کے لیے تو بطریقہ اولا ہے، احرام کی حالت میں ماسک نہیں لگا سکتے۔ مدینے میں بلکہ نہیں، مدینے میں لگا سکتے، صرف احرام کی حالت میں۔ بلکہ میں عرض کروں کہ فقہا کے فتاوی ہیں کہ یہ ہمارا جو فون ہے یہ موبائل، لیکن چھوٹے چھوٹے موبائل ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں تو کان لگائیں تو آدھا چہرہ چھپ جاتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں وہ کان کے ساتھ لگا کر فون نہیں استعمال کریں گے، احرام کی حالت میں تھوڑا سا دور رکھیں گے تاکہ چہرہ کا کچھ حصہ بھی چھپنے نہ پائے۔ اور دوسری چیز آپ نے بتایا کہ جسم پہ نہیں لگا سکتے خوشبو وغیرہ، اگر کوئی خارش ہو جاتی ہے وہاں کی تو کوئی کیمو لگانی پڑتی، کریم لگانی پڑتی ہے، تھوڑی بہت خوشبو تو اس کی بھی ہوگی، تو پھر کیا کریں؟ کریم میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیے ایک بات تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ جو محرمات ہیں یہ صرف احرام کی حالت میں ہے۔ احرام کے پہننے کے بعد جب آپ محرم ہو جائیں گے تو جب تک احرام اتر نہیں جاتا اس وقت تک خوشبو لگانا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے، کوئی زخم ہو گیا خدا نخواستہ یا کوئی، اور ڈاکٹر تجویز کرے کہ یہ مرہم ٹیوب لگانی ہے، تو وہ خوشبو استعمال کرنے کے زمرے میں نہیں آتی ہے، وہ اسے لگانے میں کر رہتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب خمس کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ حج کے اخراجات کے بارے میں پڑھا ہے کہ خمس اس پہ جو حج پہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس پہ خمس واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو حضرات جو کماتے ہیں ان پہ تو خمس واجب ہے، بٹ جو ان کے جیسے میری اہلیہ جا رہی ہیں تو وہ تو کماتی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی ضرر نہیں ہے، میں ان کو ایک سمجھے گفٹ کر رہا ہوں جو پیسے جن سے وہ حج کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، تو کیا ان پہ بھی خمس واجب ہوگا؟ آپ کے 2 سوال ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ایک ذہن سے بات ذرا نکالیں کہ صرف خمس حج کے پیسوں سے دینا ہے، اور میرا بھائی خمس تو مطلقاً واجب ہے، جو منفعت سال کے اخراجات کے بعد آپ کے پاس نفع بچا اس پر خمس واجب ہے، یہ ایک بات۔ اس لیے فقہاء علماء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ چلو سارے اپنے مال کا خمس نہیں دیتا، تو کم از کم جو اس کا مال جو حج پر یا زیارات کے لیے جا رہا ہے کم از کم وہ تو مخمس ہو، وہ تو اس میں کسی کا حق نہ
خمس واجب ہے تو اس کو دینا چاہیے، لیکن آپ اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو یا کسی کو آپ ہدیہ کرتے ہیں پیسے کہ وہ حج کرے، تو ان پر پھر واجب نہیں ہے۔ کوئی اور دوست؟ ایسے افراد جن پہ کسی قسم کا قرض ہے اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ حج ادا کر لیں، تو اس کے بارے میں کیا امکانات ہیں کہ پہلے اپنی قرض کی رقم کو مکمل طور پہ ادا کریں یا حج کے بعد بھی معاملہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قرض کا معاملہ اس کا ایک الگ اس پہ واجب ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ جو حج پہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس پیسے ہیں نا 13 لاکھ روپیہ، تو وہ قرض کیوں نہیں دینا چاہتا؟ پہلا سوال تو پہلے یہ ہے کہ اپنا قرض ہے، پہلے اپنا فریضہ ادا کر، اس پر واجب ہے قرض کو ادا کرنا۔ ہاں، اگر قرض کے پیسے ہیں اور دینا نہیں چاہتا، یا قرض خاص کوئی مدت طے ہے کہ میں نے مطلب 5 سال کے لیے قرض لیا تو اس کو 5 سال بعد لوٹانا ہے، اور آج میرے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ میں اپنا حج کر سکتا ہوں، تو پھر حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی قرض کی مدت ابھی اس کی پڑی ہے جب اس نے وہ ادا کر دیا۔ مومنین کرام، خواتین، میری بہنیں، بیٹیاں تشریف فرما ہیں، اس کلائی سے اوپر آپ کی بازو ننگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے سر کے بال ننگے نہیں ہونے چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے، اتنا باریک دوپٹہ چادر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے بال نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ پابندی ہے جو حج پہ نہ بھی ہوں تو آپ کو اپنے گھر میں بھی نماز کی حالت میں یہ پابندی ضروری ہے۔ اپنے گھر میں بھی اتنا پردہ واجب ہے جس سے نماز صحیح ہو، اور وہاں بھی اتنے پردہ واجب۔ لوگوں کی قرت ٹھیک نہیں ہوتی، لوگوں کو وضو کو مسائل نہیں آتے۔ خدا کے لیے ابھی آپ کے پاس فرصت ہے، ایک مرتبہ جن کو قریب کوئی عالم دین میسر ہے، ایک دفعہ اس عالم دین کے پاس ذرا شرم نہ کیجیے، اس کے پاس جا کے اس کو وضو کر کے دکھائیے، اس کو نماز پڑھ کے دکھائیے، کیونکہ یاد رکھیے پہلی بنیاد حج کی وہ طہارت ہے، وضو ہے۔ تمہارا وضو ہی ٹھیک نہیں، تمہارا اگر وضو ہی ٹھیک نہیں تو طواف کعبہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ طواف کعبہ ٹھیک نہیں تو نماز طواف کعبہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ ایک دفعہ وضو کر کے دکھائیے عالم دین کو، مستند عالم دین کو، اور کم از کم ایک دفعہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ کے عالم دین کو دکھائیے، سنائیے کہ میری اس نماز میں یا وضو میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی اشتباہ ہے تو میرا وہ دور کر دیں، تاکہ آپ صحیح طریقے سے اپنے مناسب کو حج کو ادا کر سکیں۔ اب کوئی ہے جی سوال یا دعا کریں تو؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم رب الزهراء وبارك وبنيها وسر المستودع فيها، ان صل على محمد وعلى محمد۔ جن پروردگار سب تیرے مہمان ہیں، میرا اللہ ان حجاج کرام کے اس سفر حج کو خطر فرما، میرا اللہ ان کے لیے آسانیوں پیدا فرما، خدایا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے اعمال قبول فرما، میرا اللہ بحق محمد وآل محمد ہر مومن جو حج و زیارت کی تمنا رکھتا ہے اس کے لیے وسائل مہیا فرما، آئندہ سالوں میں اللہ ہمیں بھی اس سفر کی سعادت نصیب فرما، پروردگار جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، تنگ دست ہیں فراخ دست فرما، پریشان حال ہیں خوشحال فرما، کریم اللہ بحق محمد وآل محمد امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، کریم اللہ حضرت حجت کے حامیان و ناصران ناطران و منتظران سے بھی ہمارا شمار فرما، کریم پروردگار بحق محمد وآل محمد جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار یہ مقدس سفر حج و زیارات کا نصیب فرما۔
इंशाअल्लाह